نبی احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین اکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الامین الحبیبہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم۔ ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ ہے سراپا رسول خدا معجزہ معجزہ معجزہ۔ مسکرائے تو دانتوں سے کرنے پھوٹے، مسکرائے تو دانتوں سے کرنے پھوٹے ہے چہرے مصطفیٰ معجزہ معجزہ۔ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ معجزہ 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 معجزہ۔ نبی والے نبی پہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے 1500 سالہ جشن ولادت میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ یہ رب کائنات کا بڑا فضل ہے کہ ہم حضور کا میلاد منانے آئے ہیں اور حضور کے اس امتیوں کے پاس بیٹھے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو گنوائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم ان شہیدوں کی بارگاہ میں آج میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ اور تھوڑی بات سمجھنے سمجھانے کی کروں گا۔ ہمارے شریف صاحب جہانگیر صاحب وقار آباد کے جلسے کا یہ وقت لیے میرے سے۔ اب حضرت کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ سوچو، ان کے پاس کے خادموں کا یہ عالم۔ اب کس کو کیا مل گیا معلوم نہیں ہوتا۔ وہ لوگ فون کر کے بولے حضرت 13 تاریخ کو جلسہ دینا ہے میلاد شریف کا وقار آباد میں۔ یہی بولے نا، بہت پہلے بولے، کب بولے تھے؟ ہاں، تو میں بولا سن کے ربیع الاول شریف کی کیا تاریخ ہے؟ اچھا یہ تاریخ ہے وہ ہے، اچھا میں آ جاتا ہوں۔ تو پھر ان کے منہ سے نکلا حضرت آپ پکا آتے؟ میں بولا بھائی آپ ٹائم پوچھے، میں آ جاتا ہوں۔ بولا پکا کچا کیا ہے؟ تو بولے نہیں آتے نا، آپ عمرے کو جاتے رہتے نا، اس وقت سے پوچھو۔ خدا کی قسم حضرت آدم شہید عالم شہید کے پاس کام کرنے والوں کی دیکھو معاملہ، انہوں بولے آپ عمرے کو جاتے نہ، بولے تو 8 دن پہلے عمرے کا پروگرام بن گیا میرا۔ اب عمرے کو جانے سے پہلے فون کرا، شریف بھائی السلام علیکم، ذرا پروگرام بڑھاتے کیا؟ تو بولے نہیں حضرت میں پہلے بولا نا، آپ عمرے کو جاتے ہیں، پروگرام تو نہیں بڑھیں گا، آپ کو آنا ہے تو 2 فلائٹاں بدل کے آج صبح آیا مدینہ پاک،
اور اتنا بڑا کرم ہے اس جلسے میں کہ مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام کے روضے کے اندر بیٹھا ہوں. لوگ بول رہے 4 دن میں کہیں کو جا رہی. میں بولا وقار آباد میں سرکار کی میلاد کا جلسہ ہے, میرے کو جانا. اب یہ جو سجائے آپ لوگ سجائے یہاں پر وقار آباد میں شہیدوں کے دربار میں سرکار کی میلاد کا جشن منا رہے اور آپ لوگوں کے چرچے مدینہ پاک میں ہو رہے. اب قبولیت کا معاملہ دیکھو, ایک نہیں 2 نہیں, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے دربار میں بیٹھا ہوں. لوگ پوچھ رہے 4 دن میں کہیں جا رہے, ایسا کیا کام ہے؟ بولا نہیں, وقار آباد میں سید عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس جلسے میلاد, میرے آقا کا میلاد ہے. تو آپ سب کو مدینہ پاک سے لائی ہوئی برکت مبارک اور آپ کا وہاں چرچا ہونا مبارک. یہ کم نہیں کہ آقا کے دربار میں میں بول رہا تھا اور آقا خود سن رہے تھے کہ میرے عشاق وقار آباد میں میرے میلاد کا جشن منا رہے. اب تھوڑی دیر ہم عقیدہ اہل سنت کی بات کریں گے. ہم میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے اور پیارے انداز میں ہمارے اسد اللہ شریف صاحب نے جو اشعار پڑھے, کوشش کروں گا قرآن و حدیث سے انہی اشعار کو تقریر میں بدل دوں. آپ لوگوں کا ساتھ ہونا. سفر کی دبا کے تھکانے, میری آتے آتے بھی طبیعت آؤٹ تھی. ہمارے مسلمان صاحب کیا کرے, کہاں سے گاؤں کے گلیاں پھرا کے اللہ بھائی اتنا پھر کے نہیں آتا, وقار آباد سیدھی روڈ ہے. بہرحال ہم آ تو گئے ہیں اور سب مل کر ایک مرتبہ اور درود پاک نبی پاک علیہ السلام و اہل بیت رسول کے لیے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار دیائیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیشرو مقرر نے جیسا کہا, بڑی پیاری بات سمجھائی کہ حضور کا نور کیسے ہے, حضور کا نور کیسے اور کیسے ٹریول کرا. اب آپ اور ہم 1500 سالہ میلاد میں ہیں. سرکار پاک علیہ السلام کے نور کو ظاہر ہو کر دنیا میں تشریف لا کر 1500 سال ہوا, مگر یہ نور کی اصل کیا ہے؟ تو رب کائنات کو جب تخلیق کائنات کرنا پڑا, اب چھوٹے بچے آسان زبان میں, اللہ جب چاہا دنیا بنانا, رب کائنات جب چاہا کہ دنیا بنا دوں تو سب سے پہلے اپنے نور سے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا. اور جب اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا اور حضور کے نور کو ایک قندیل نما چراغ میں لگا دیا اور اس چراغ کو 70,000 سال تک اس چراغ سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی آوازیں آتی رہی. اور جب خشیت الہی سے وہ نور سے بوندیں ٹپکنے لگی تو ہر بوند کے عوض اللہ نے ایک پیغمبر کو پیدا فرمایا. اسی طرح 1,24,000 پیغمبر اور رسول بنے. یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن نے لکھا ہے کہ حضور کے نور سے کائنات کی تخلیق ہوتے گئی. اور جب رب کائنات نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے بنایا, کس سے بنایا؟ مٹی سے. ہاں, چھوٹے بچے بھی ذہن میں بٹھا لینا, آگے چل کے بڑے ہوتے کی جھگڑا آتا, چورستے پہ گئے تو یہ کئی کو کر رہے ہیں وہ کئی کو کر رہے ہیں, بولے تو ذہن میں رہنا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے رب کائنات بنایا. اب جب مٹی سے بنا دیا اور حکم ہوا اے میرے فرشتے آدم کو سجدہ کرو, پہلے جب مٹی سے بنا دیا تو جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کا بن کے تیار ہو گیا, اللہ نے حکم فرمایا روح کو, اے آدم کی روح آدم کے جسم میں چلی جا. تو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جا تو گئی حکم الہی سے, مگر اس کو خراب نہیں آ رہا تھا, بے چین ہو رہی تھی روح جسم میں.
جاری بے چین ہو جاری. کیوں؟ روح جو ہے لطیف ہے، روح نرم چیز ہے اور جسم کثیف ہے، مٹی کا ہے. تو دونوں کا منگل اپ نہیں ہو رہا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہے، روح بے چین ہو جا رہی مٹی کے جسم میں. تو رب کائنات نے تبھی نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا اور روح کو قرار آ گیا. آدم کی روح کو آدم کے جسم میں قرار آیا کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور رکھ دیا گیا. نہ صرف آدم کے جسم کو، آدم کی روح کو قرار آیا، رحمت للعالمین کے صدقے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر جسم، اس کے جسم میں روح کو قرار صرف مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے. آقا اور آپ کے آقا کی رحمت کے صدقے، نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اب حضور کا نور ہے، اب رحمت للعالمین کا نور ہے. آقا علیہ السلام کا نور آیا تو آدم کو اللہ نے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. قرآن بولتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا علم سکھا دیا. آدم کے پاس سارا علم ہے. تو اب رب کائنات نے جب حضور پاک علیہ السلام کو آپ کے ہمارے آقا کو دنیا میں بھیجا تو تمام پیغمبروں کا آقا بنا کے بھیجا اور آپ کے ہمارے آقا سب سے آخر نبی. اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نبی رسول آنے والے نہیں، خاتم النبی آپ کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپن کیا ہوئے؟ آخری امت. تو سب سے لاسٹ ہے اپن. مگر خدا کی قسم کس کے امتی ہے؟ دیکھو آئے تو سب سے لاسٹ، مگر جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے. جنت میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی امت جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ خاتم النبیین سید المرسلین کی امت ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے پیغمبروں نے دعا کی تھی بنی اسرائیل کے، یا اللہ ہمیں پیغمبر نہ بنا، تیرے محبوب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جب اللہ ان سے کلام کرتا ہے تو 70,000 حجابات ہوتے ہیں. حجابات بولے تو پردے، پیغمبر سے بات کرا تو پردے ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت کا امتی رمضان کا روزہ کھولتا ہے اور کھجور اور منہ کے بیچ میں اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بغیر حجاب کے سنتا ہے. اللہ اس کی دعا کو بغیر حجاب کے سنتا ہے. اور رب کائنات کا فضل دیکھو، آخری امت ہے، فائدے کتنے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے، مولا علی شیر خدا حیدر کرات باب العلم بھی تشریف فرماتے، سبحان اللہ. مولا علی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے. رسول اکرم رحمت للعالمین اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں 900 سال 800 سال عبادت کی، ان کی عمر اتنی تھی. تو یہ سننے کے بعد صحابہ کو تھوڑی بے چینی ہوئی. صحابہ بولے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی ہے ہی نہیں، کیا ہم اللہ کی عبادت میں کمی میں تو نہیں؟ ہماری عمر تو 70 سال 80 سال 60 سال 55 سال، اور آج کل کے تو ہمارے نوجوان اور کم کر لے رہے، گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ٹھنی وہ کیا کیا ہے، اللہ معاف کرے. وہ سب برے عادتوں میں تو عمر اور کم ہو جا رہی. پھر اور بچی کچی عمر کم کرنا بولے تو اماں بابا سے بدتمیزی کرنا. یہ لوگ کو یہ نہیں معلوم، باپ کو جواب دیے اماں کو جواب دیے تو کیا چیز کمی ہوتی. پہلے انہیں کھڑوں میں آڈا، اماں بابا کا نافرمان ہے، اماں بابا کا خیال نہیں رکھ رہا، ان کا ادب نہیں کر رہا، تو سب سے پہلے چیز ہوتی عمر میں کمی، پھر بیماریاں، پھر خرلے. تو ایک معاملے میں اماں بابا کی اگر انہیں گستاخی کر رہا تو اتنے نقصانات ہیں.
اور برس اس کے اماں بابا کو مسکرا کے چہرے کو دیکھ لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو مسکرا کر شفقت سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول بولے یا رسول اللہ اگر میں دن میں 10 مرتبہ دیکھا تو میرے والد کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو 10 مرتبہ دیکھ، رب کائنات تجھے 10 حج کا مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ گھر میں سب ایمانداریاں نیکیاں رکھ لے کے باہر پھر رہے۔ اب توجہ، خاتم النبیین کی امت ہے، بلکہ یہ فیسلٹی سے ہر ایک کو نہیں رہتے، خالی عمل کرنا ہے اور بالکل چھوٹا عمل ہے، کیا کرنا؟ مسکرا کے اماں باپ کا چہرہ دیکھ کے نہیں نکلتا، دل میں یہ توسل کر لیے، یہ توسل رکھ لیے کہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے۔ دیکھ میں بندہ گناہگار ہو کے اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوں۔ اب جب مسکرا کے دیکھیں گا تو محبت ہی ہو جائیں گی، اور جب محبت ہو جائیں گی تو والدین کا فرما بردار ہو جائیں گا۔ دوا لا کے دیو تو ٹھہرو جی جاتا ہوں، دوست بلا رہا میرے کو بعد میں دیتا ہوں۔ آج کل کا ہمارا معاشرہ اپنے آپ کو بولتے نہیں کلاڑی پاؤں پہ مار رہے ہیں، نہ کلاڑی پاؤں پہ نہ مار رہے ہیں، کلاڑی پہ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کیسا تمہارے سے ہٹ رہی۔ رحمت کو قریب کرنا ہے تو گھر میں پہلے صحیح ہو جاؤ تو اللہ رب العزت تمہارے پہ فضل و کرم فرماتا۔ میں سنا رہا تھا کہ صحابی رسول بیٹھے ہیں، بولے اپنی عمر تو بہت کم ہے اور اللہ کی عبادت 800 سال کرے وہ لوگ، کون؟ پچھلی امت والے تو وہ لوگ کتنا مقام ہوں گا، کوئی 100 سال سجدہ کر رہا، کوئی 100 سال رکوع کر رہا۔ ہماری عمر ہی نہیں ہے تو ہم کیسا کریں گے؟ 2 منٹ کی نماز وہ بھی نہیں ہوتی برابر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بیٹھے تھے مولا علی، شیر خدا، حیدر کرار، مشکل کشا۔ مشکل کشا اس وقت وہاں تھے تو صحابہ کی مشکلیں دور ہوتی، اور مشکل کشا وہاں تھے تو قیامت تک امت کی مشکلیں دور ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری۔ مولا بیٹھ کے سوچنے لگے یا رسول اللہ اس امت کے بارے میں کیا ہے؟ 800 سال 900 سال ہم کیسے اس مقام کو حاصل کریں؟ تو مولا ایسا سوچ ہی رہے تھے، ادھر جبرائیل حاضر ہو گئے اور سورہ لے کے آ گئے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے آپ کی امت کو میں نے ایک قدر والی رات دی اور ایسی رات دی، اس رات اگر آپ کا امتی جگ کر عبادت کر لے گا تو اس کو 70,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ فیسلٹی کیسے ملی؟ خاتم النبیین کی امت ہونے کی وجہ سے ملی۔ اور حضور پاک علیہ السلام جیسا ہمارے اسد اللہ شریف صاحب نے اشعار میں پڑھا کہ آقا سید الانبیاء ہے، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، تو اللہ رب العزت جب سب سے بڑا پیدا کرا، سب کا سردار پیدا فرمایا، تو آقا کے جتنے معجزات ہیں سب سے بڑے ہونا۔ اگر کہوں تو 1,24,000 پیغمبروں کو ملا لو تو ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بنتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کو پھیلا دو تو 1,24,000 پیغمبر بنتے ہیں۔ اب حضور کی نور کا سفر آدم سے شروع ہوا، تو میں مختصر انداز میں پیغمبروں کے معاملات سناتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن میں ہے آدم علیہ السلام کے بعد بے شمار پیغمبر ہوئے، اس میں سب سے بڑے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ ہم بھی درود میں نام ان کا ہی پڑھتے نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے والد، انہوں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیے، سب کو بولے اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک، کوئی اس میں شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ انداز، یہ تبلیغ حضرت ابراہیم کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اور وہ ابراہیم جو اللہ کا گھر بنائے۔ اب کیسا گھر بنائے؟ اللہ میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں،
تو وحدہ لا شریک ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، مگر دنیا میں میں تیرا گھر بنانا چاہتا۔ تو حضرت ابراہیم نے گھر بنا دیا، رب کائنات کو اتنا پسند آیا، آنے والی تمام امتیں اس گھر کا چکر لگا رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس امت کو تو یہ معاملہ ہے کہ اس گھر کا چکر بھی لگانا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھنا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا تو کیا مقام ہوگا مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کا کیا مقام ہوگا۔ مگر خدا کی قسم، حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ میں پھینکا، تو آگ کو اللہ نے ٹھنڈی کر دیا اور کہا آگ ایسی ٹھنڈی ہونا کہ میں ابراہیم کو زحمت نہ ہو، گلزار بن جا۔ آگ کو حکم ہوا ٹھنڈی بھی ایسے ہونا کہ زحمت نہ ہو، گلزار ہونا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی پشت میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اسی لیے آگ گلزار ہو۔ حضور ہیں، آقا رحمت للعالمین ہے، آپ کے ہمارے سرکار اور سردار ہیں کہ میرے آقا دنیا میں آنے سے پہلے سارے پیغمبروں کی مدد فرما رہے ہیں۔ وہ آقا کے میلاد میں آپ اور ہم ہیں، اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ وہ آقا کے صدقے ہم کو کیا مل رہا ہے، جو یہ محفل میں جم کے بیٹھے ہیں ان کو کیا ملنے والا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو مفسرین نے لکھا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا کمال ہے۔ ویسے ہی حضرت داؤد کی یہ معجزات کا زمانہ ہے، اب اللہ نے ہر پیغمبر کو بھیجا، تو معجزہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو تھوڑا ایلابریٹ کر کے آسان سمجھاؤں کہ معجزہ وہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ ایسی کرامت، ایسا کام کرنا ولیوں سے ہوا تو کرامت، نبیوں سے ہوا تو معجزہ۔ عقل عاجز ہو جانا، سمجھنے نہیں آنا، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ اللہ کے سلیکٹڈ رسول پیغمبر نبی کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پاور کا استعمال کرتے ہیں، اور انسان کی عقل عاجز ہو جاتی۔ کون سے انسان کی؟ عام انسان کی نہیں، عقل مند کی، پڑھے لکھے کی، پروفیسر کی، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، وکیل کی، میں ترم کی، سب کی عقل جب عاجز ہو گئی تو وہاں ابتدا ہوتی پیغمبروں کے معجزے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ایک معجزہ دیا اور کسی کو بے شمار معجزے دیے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی، حضرت ادریس کی قوم نہیں مان رہی، تو اللہ نے بے شمار معجزے دیے۔ حضرت نوح کی قوم، حضرت نوح کون؟ ایسے بڑے پیغمبر، ایسے بڑے رسول، اب ان کا کیا معاملہ تھا؟ قوم کو بول رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مان لو، نہیں مان رہی۔ تو حضرت نوح کو اللہ بولا اے نوح کشتی بناؤ، 2 پہاڑوں کی چوٹی پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کے اوپر کشتی بناؤ، دونوں لکڑی کی کشتی بنائیں۔ اب عقیدہ اہل سنت بھی دے رہا ہوں یہاں سے، ہم اہل سنت اور اہل بیت کے غلام کیسا ہے۔ تو حضرت نوح کشتی بنائے اور پہاڑوں پہ کشتی بنائے، تو پہلے جو دعوت نہیں سن رہے تھے وہ لوگ اور ہنسنے لگے، بولے یہاں پہ تو پانی کا تصور بھی نہیں ہے، ان پہاڑوں کے اوپر کشتی بنانی۔ جب کشتی بن گئی، حضرت نوح نے حکم دیا کہ جتنے اللہ کو ایک ماننے والے اور میری رسالت کے قائل آ جاؤ، سب آ گئے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن میں ہے کہ 2 پیر آ جاؤ، مرد عورت، جانوروں میں سارے جانور، ہر الغرض ساری انسانیت آج جو بچی ہے حضرت نوح کی وہ معجزے سے، سارے لوگوں کو انہوں اس کشتی میں بٹھا لیے، سب کو بٹھا لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر سے پانی شروع ہوا، زمین کے اندر سے پانی شروع ہوا، اور سارے مشرکین جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے سب ڈوب گئے، سب ختم ہو گئے، اور کشتی نوح تیرنے لگی، کشتی نوح تیرنے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال
کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی نوح میں انسانیت بچی اور اہل بیت رسول اللہ کا دامن تھامو تو قیامت تک ایمان بچے گا۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک معجزہ سب سے پیارا، میں اس سے پہلے بھی سنایا، لوگوں کو سمجھنے بھی آتا، بول کے ہم کیا ہے، خاتم النبیین کی امت ہے، رحمت للعالمین کی امت ہے، ہمارے پہ بہت بڑا کرم ہے، مگر ہم اپنے آپ کو کیسا سنواریں؟ الدین سہل، دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، خالی اپنے قلب کو صاف کر لو، نیت کو صاف کر لو، اس کے بعد اتنا عمل کرو، اتنی نہیں کی اللہ رب العزت اتنا ثواب دینے والا ہے، اتنا ثواب دینے والا ہے، اور رب کائنات ہے، دینے والا ہے۔ تو میں ایک واقعہ اور ایک سناؤں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کیسے بڑے جلیل القدر رسول پیغمبر، اب ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کے دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی کری ہوئی تھی۔ اب میڈیکل سائنس بولے تو جس کا بولے علاج کر دیتے تھے لوگ، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے علاج ہو جا رہا، مادر ذات اندھا ہے، بچپنے سے نہیں دیکھا، پیدائشی اس کو بھی آنکھ دے دے رہے، جو بیماری ہے اس کا علاج ہو جا رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بولے میں مادر ذات اندھے کو بھی نہیں دیتا ہوں، بولا بولے واٹس بگ ڈیل، یہ تو ہم بھی کرتے، یہ تو ہمارے کو بھی آتا۔ تو جب ان کی میڈیکل سائنس کی ترقی دیکھ کر اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو ایک ایسا معجزہ دیا، جب وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے، اس قوم کو سمجھ میں نہیں آیا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ عیسیٰ نے کہا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ جب یہ سنا تو وہ دنگ ہو گئے، ان کی عقل ٹھکانے آ گئی، اور حضرت عیسیٰ نے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ قرآن ہے، اب قرآن میں ہے، اور تو پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں، تمام معجزات آپ کے پاس۔ اب میں اس سے پہلے داؤد حضرت ادریس کا میں لمبا نہیں کر رہا ہوں، شارٹ میں سنا رہا ہوں۔ ان کے کیا معجزات تھے قرآن میں، ان پتھر کو ایسا ہاتھ میں لیتے تھے، ایسا موڑتے تھے تو پتھر ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، اور ایسا کھینچے تو ہتھیار بن جاتا تھا، اور ہتھیار بنا دیتے تھے۔ تو لوگ بولے ارے ان کے ہاتھ ایسے ہیں کہ پتھر کو ہاتھ لگائے تو لوہا الگ ہو کے ہتھیار بن جا رہا۔ اب ایک وقت کا واقعہ ہے، عہد کی جنگ ہے، میرے آقا رحمت للعالمین، میرے آقا ایسا بدر میں بتا رہے ہیں، زمین کے اوپر لکڑی ہاتھ میں ہے ببل کی، کہ میرے آقا آپ کے آقا نقشے بنا رہے ہیں، یہاں انہیں مرے گا، یہاں انہیں مرے گا، یہاں انہیں مرے گا، یہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، اور صحابہ کا بھی مقام دیکھو، سرکار پہ کیسا جی مرتے تھے، سرکار کو کیسا چاہتے تھے۔ ویسے صحابہ جن کو اللہ بولتا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھیاں ہیں، یہ میرے آقا پہ قربان ہونے والے ہیں۔ جب حضور پہ تیر چلتے تو صحابہ بھاگا نہیں کرتے، اپنے سینے دیا کرتے۔ وہ صحابہ، ان کا ایمان، ان کا جوش، ان کا عقیدہ، وہ کیا کرے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور میں آپ پہ اور دین مصطفیٰ پہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام دیکھے کہ تمام صحابہ کے پاس تو ہتھیار جا چکا، اب کسی کے نے کچھ دینے نہیں ہے، تو رحمت للعالمین کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی ببول کی، میرے آقا نے اس صحابی کو دی اور کہا جا لڑ لے۔ اب عقیدے صحابہ دیکھو، یہ نہیں بولے یا رسول اللہ سامنے والوں کا نے تو تلوار ہے، آپ میرے کو لکڑی دے رہی۔ آج کا مولوی رہتا وہ سائڈ کا تو یہ بولتا تھا یہ کہا ہے میرے کو لکڑی دے ببول کی، پوروں والے تلوارہ گھوڑے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ آقا پہ قربان ہونے والے تھے، وہ حضور کو نور ماننے والے تھے،
وہ حضور کا اختیار ماننے والے تھے، وہ سمجھ گئے اب یہ ببول کی لکڑی وہ کرے گی جو میرے ساتھی صحابہ کی تلواریں نہیں کریں گے۔ وہ ہاتھ میں ببول کی لکڑی لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور مفسرین لکھتے ہیں نہ صرف 70 مشرکین کو انہوں نے جہنم بھجایا بلکہ 70 مشرکین کی تلواریں کاٹ دی۔ کیوں کہ دستے مصطفیٰ سے جو لکڑی بھی لگ جائے اس کو دنیا کا کوئی ہتھیار نہیں جھکا سکتا۔ یہ میرے آقا کا ہاتھ ہے۔ اب مردے کی جہاں تک بات آئی تو مردے کو زندہ کرنا، تو اب وہ پیغمبر ہے اللہ کے بھیجے ہوئے، اپنے کو سب پیغمبروں پہ ایمان ہے نا، اپن سب کو ماننے والے، کسی کا انکار کرنے والے نہیں، اپن خاتم النبیین کے امتی ہے، ٹاپ ایلیٹ گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات حضور کے صدقے پیدا فرمایا اور ہمیں حضور کا امتی بنا کر دیا۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا سب سے اوپر ہے، یاد رکھو۔ صرف حضور کا سچا امتی اور غلام ہونا ہو، حضور کا وفادار ہونا۔ اب حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیے تو ہم حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیسیٰ روح اللہ تھے، مردے کو زندہ کرے، آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ کی زندگی پاک میں یہ واقعہ سنائیے۔ تو آپ اور ہم جو آج سرکار کا جشن منا رہے ہیں، یہ میلاد بنا رہے ہیں، یہ لائٹاں لگا رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا صحابہ کی سنت ہے بول کے کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے نا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہر کام رسول کی مرضی اور صحابہ کو دیکھ کے کرتے۔ اہل سنت کون؟ میرے پیر تاجدار اہل سنت سیدی سید شاہ قادم بادشاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے آسان سمجھاتے تھے، یہ جملے بول دو اہل سنت کا مفہوم سمجھنے آ جاتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ سب کے سب جنتی؟ حضور نے فرمایا 72 جہنمی 1 جنتی۔ تو حضور سے پوچھے یا رسول اللہ وہ جنتی کون؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ، میں یعنی سنت اور میرے اصحاب یعنی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت جو اس جماعت کا ہے وہی جنتی ہے۔ اب ہر ایک کی جماعت کا نام اس کا ملاٹا کوئی 60 سال پہلے 80 سال پہلے 100 سال بہت کھینچ کے بھی لوگوں کی عمر نکالے تو 120 130 سال پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری جماعت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارے پاس سب کی تعظیم ہے، ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے، ہم اہل بیت کے جتنے عاشق صحابہ کو بھی اتنا چاہتے، اور صحابہ کو کیوں چاہتے کہ صحابہ اہل بیت سے جیسی محبت اور غلامی کرے کوئی نہیں کرا۔ ہمیں ادب کون سکھائے؟ صحابہ سکھائے۔ اہل بیت کا ادب کون سکھائے؟ اور سرکار پہ مر مٹنے کا جذبہ کون سکھائے؟ اب سرکار پہ کیسا مر مٹنے کا جذبہ صحابہ سکھائے وہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرے تو اب صحابہ کا جذبہ دیکھو۔ اب آپ اور ہم سال میں ایک بار میلاد مناتے نا، صحابہ کو دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں جا کے سرکار پاک علیہ السلام کو دعوت دیے، یا رسول اللہ میرے گھر پہ دعوت ہے آپ تشریف لائیے۔ حضور بولے میں دعوت قبول کر لیا ہے جابر میں آ رہا ہوں۔ تو حضرت جابر ناچتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے گھر کو آئے۔ اب دیکھو رقص کر لیتے ہوئے جھومتے ہوئے اپنے گھر کو کون آ رہے ہیں؟ صحابی۔ یہ عمل کس کا ہے کہ سرکار گھر کو آ رہے ہیں تو خوشیاں منانا؟ کس کا ہے؟ اور وہ صحابی کون؟ رضی اللہ عنہ رضوان، اللہ بول رہا میں ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو وہ صحابی خوشی خوشی گھر کو آئے۔
आके अपनी बीवी को सुनाए, वो भी कौन? सहाबिया, वो भी सहाबिया। तो उनको भी बोले कि मेरे आका अपने घर पे आ रहे, चरागा लगाओ, कंदीले लगाओ, खुशियां मनाओ, रहमतुल्लिल आलमीन आ रही, और जिनके सदक़े कुरान मिला वो आ रही, जिनके सदक़े अल्लाह मिला वो आ रहे। आज तुम्हारी हमारी किस्मत जाग गई, रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत जाबिर खुशियां मनाए, और उनके दो बेटे थे छोटे छोटे, एक 8 साल एक 10 साल। अब दोनों बेटे बहुत खुश, वो भी छोटे छोटे साहबिया कि सरकार आ रही। तो बाबा का अमल देखे हजरत जाबिर, हुजूर आए तो क्या करे। अब बोलते ना, नियाज करते कि अपने सुनिया बकरे काटते जी लोग, जब देखो बकरे काटते सुनिया, कहां से सीखे? हम लोग अपने से नहीं सीखे, खुदा की कसम सहाबी रसूलों की सुन्नत देखी। ये हुजूर आ रहे हैं तो अब ये रसूल ने बकरा काटा, तो हमने भी ये सीख लिया कि हुजूर की नियाज हो तो बकरा काटो, हुजूर की नियाज है तो कुर्बानी दो, सहाबा की नियाज हो तो कुर्बानी दो, गौसे आदम की 11वीं हो तो कुर्बानी दियो। अपने से करते ने हम सहाबा का अमल देखा। तो हजरत जाबिर बकरा काटे, बकरा तो काटे, बात समझने आ गई। हुजूर के इस्तकबाल के लिए खुशियां मनाए। तो दोनों बच्चे देखे, अब जज्बे सहाबा देखो, बड़े सहाबी का जज्बा और छोटे सहाबी का जज्बा, कम उम्र वाले सहाबी का और बड़ी उम्र वाले सहाबी का। और बड़ी उम्र वाले सहाबी का जज्बा देखो, एक सुराख था हिजरत की शब, सारे सुराखा बंद कर दिए। सरकार सिद्दीक़ अकबर, मेरे आका को कहीं से कोई सांप वगैरह कोई चीज मूजी नहीं काटना। सरकार सिद्दीक़ अकबर अपनी बनियन, अपने कपड़े फाड़ के सब बंद कर दिए, और एक सुराख रह गया था तो उसको अंगूठा लगा दिया। अब उनको नहीं मालूम, रहमतुल्लिल आलमीन को देखने वहां पे एक सांप बैठा हुआ था जो जमाने से कोशिश में था। उन्हें बोला कहाँ रोकते मेरे को, बोल के डस लिया। तब भी सिद्दीक़ अकबर अपना अंगूठा नहीं हटाए। वो तो लवाबे दहन मुस्तफा था, उनको शिफा हो गई। वो बुजुर्ग साहबी का ये जोश। अब छोटे साहबी अभी कहाँ पीछे रहते। हजरत जाबिर बकरा काटे। अब बकरा काटते की बड़े भाई छोटे भाई को देख रहे, इतना ही अपने पास सरकार आ रही, हुजूर आ रही, और बाबा खाली बकरे की कुर्बानी देते। छोटा भाई छुरी लेके आया, आके बड़े भाई को दे रहा, अरे बड़े भाई कहीं गोश्त कम नहीं पड़ जाना, तो क्या करेंगे, तो तुम मेरे को काट दो। रहमतुल्लिल आलमीन आ रही, ये समझने समझाने के वास्ते, बच्चे खाली सुनने के वास्ते। तो वो जज्बा, वो साहबी रसूल का। तो दोनों बच्चे डिसाइड कर लिए बाबा क्या करे, बकरा काट के अपनी अहलिया को बोले हजरत जाबिर मैं बाहर जाके आता हूँ, दूसरा सौदा लेके तुम तैयारी करो पकाने की। उन्होंने पकाना शुरू करे, उधर मसरूफ बाबा बाहर। यहाँ दोनों बच्चे छुरी से काम पछान दिए, बड़े भाई छोटे भाई का फिरा दिए। जैसा वो देखे मामला, हैबत खा के छत पे चढ़े, छत पे से गिर के उन्होंने भी खत्म हो गए। अल्लाह, दोनों खत्म। हजरत जाबिर के दो बेटे दोनों खत्म। अभी सरकार आने वाले हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आने वाले हैं। तो हजरत जाबिर घर आए, बीवी का हाल देखा, चीख पुकारा देखा, माजरा समझ गए। बोले खामोश, सरकार आने वाले, रहमतुल्लिल आलमीन आने वाले। अगर मेरे बच्चों की इत्तला हुजूर को हो गई तो हुजूर अपने घर नहीं आएंगे। और ये जिंदगी में हमारे लिए पहला मौका है, जिसके सदके अल्लाह मिला, जिसके तुफैल कुरान मिला, हम वो आका की दावत रखें। और कैसे ये गम बताएंगे। पहले एक काम करते हैं, बच्चों को लपट देते हैं। तो एक बोरिये में लपट के कोने में रख दिए, घर साफ कर दिए, और बोले जब सरकार खा के फारिग हो जाएंगे उसके बाद हम बोले। अब गौर करो, सहाबा का अकीदा और हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, वो आका जो दुनिया में आने से पहले आदम से लेके इब्राहिम से लेके नूह से लेके सबकी मदद कर रहे हैं। क्या अपने सहाबी की मदद नहीं करेंगे?
میرے آقا دنیا میں آنے سے پہلے سب کی مدد فرما رہے ہیں، تو جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ آقا گھر تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے پوچھنے لگے ہے جابر تیرے بچے نظر نہیں آ رہے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ لمبی نیند سو گئے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ میرے آقا مسکرا کے کہنے لگے جابر تیرے بچے جب تک نہیں آئیں گے محمد رسول اللہ کھانا نہیں کھائے۔ محمد رسول اللہ ایک لقمہ نہیں اٹھائے گا۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ جب میرے آقا نے کہا جابر اپنے بچوں کو بلا، تو صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت جابر ایک چیخ مار کے روتے ہوئے سارا ماجرہ سناتے ہیں، تو رحمت للعالمین تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا کے کہے ہیں جابر میں جانتا ہوں۔ اب غور کریے، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کرتے، اب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا نے ٹھوکر نہیں ماری، میرے آقا نے ان بچوں تک جا کر نہیں کہا، حضور نے کہا ہے جابر اپنے بچوں سے جا کے کہنا کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت جابر ایک صحابی رسول جب خود کے بچے جو مر گئے کہتے ہیں بچوں اٹھو تمہیں رحمت للعالمین بلا رہے ہیں، یہ کہنا تھا۔ بچے سلامتی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کھیلتے ہوئے حضور کے بازو بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ جو قرآن میں ہے کہ انہوں خم بِإِذْنِ اللہ بولے تو ٹھوکر مارے پیغمبر تو زندہ ہوتا تھا۔ یہاں حضور کے حکم کو ان کے صحابی کہہ دیں تو جملہ سمجھنے کا ہے کہ صحابی رسول کی زبان سے بھی نکل جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہوا۔ اب اپن پورے غوث پاک کے غلامہ ہیں نا، اب یہ ایک عقیدے کی اور ایک اہل سنت کی بات سناتا ہوں کہ پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا واقعہ ہے۔ یہودی عیسائی کیا بولے، قرآن میں پورے معجزے پڑھ لیے علماء، انہاں پڑھ کے بات کرتے، بغیر پڑھے نہیں کرتے۔ تو علماء کیا کرے، پڑھ لے کے سوب کر لے کے بولے قرآن میں ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ مردے کو زندہ کرے، تم لوگ قرآن سے ثابت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے کو زندہ کرے۔ قرآن میں ہونا۔ اب مولویاں پریشان ہو، جب مولویاں پریشان ہوتے تو سب سے پہلے ہونا سیدوں کا آتے، کیونکہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی کر رہا ہوں۔ جب دین پھیل رہا تھا تو 1,00,000 صحابہ حضور کے ساتھ لڑ رہے تھے، حضور کے ساتھ لڑ کر دین کو پھیلا رہے تھے، اور جب دین کو بچانے کی بات آئی تو 72 کربلا میں اسلام کو بچانے رسول کا گھر لگا تو خون لگتا۔ اسلام کو بچانا ہو تو اہل بیت کا خون لگا، اسی لیے اسلام بچا۔ جب پھیلانے کی بات آئی تو سب کا ہاتھ لگا، اور جب بچانے کی بات آئی تو خاتم النبیین کا گھر لگا۔ ویسے ہی 400 سال گزر گئے، یہود اور نصارہ نے ایک تماشا بنا رکھا ہے بغداد کی سرزمین ہے۔ سب نے چیلنج پہ چیلنج کیا کہ بتاؤ تمہاری ہی قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر مردے کو زندہ کرتے تھے، اپنی قرآن سے ثابت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ کیا۔ اب علماء تھے، پورے حضرت جابر کا واقعہ سنائے، بے شمار واقعات، ہر چیز سنائے۔ بولے کہ سرکار تک کہاں جا رہے؟ میرے آقا رحمت للعالمین وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، وہ رحمت للعالمین ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب پورے معجزہ سنانے والا بولے نہیں مانتے اس نے قرآن سے بتاؤ۔ جب علماء تھک گئے، سمجھا نہیں سکے، اور اسلام کی حقانیت پہ بات آ گئی تو انہوں نے چیلنج دیا اگر پروف کرو نہیں تو عیسائی ہو جاؤ۔ پاور ماننے کی بات آ گئی، پاور بتاؤ نہیں تو عیسائی ہو جاؤ۔ تو علماء تھک گئے اور عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین کی چوکٹ پہ آ گئے۔
बोले अपने नाना के दीन को बचाने की बात आई है, शरीयत मुस्तफ़ा पे आँच आ रही है, ईसाई तरह तरह की बातें कर रहे हैं और यहूदी भी उनके साथ शामिल हो गए। ऐ अब्दुल कादिर, ऐ अली के शानशीन, ऐ हसनैन और करीमैन के जानशीन, आइए अपने नाना के दीन को बचाइए। फिर करबला का मैदान हो गया है, अब इसकी बार उलमा बैठे हैं, इनको समझाइए। जब गौसे पाक पिराने पीर दस्तगीर ने वाकया सुना तो बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ लाए और कहने लगे बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। फिर उन्होंने सवाल दोहराया। गौसे पाक ने कहा चलो कब्रिस्तान, चलो कब्रिस्तान। सबसे पुराने कब्रिस्तान को लेके गए। अब लेके जाके बोले इसमें सबसे पुरानी खबर ढूंढ के लो। वो लगा सबसे पुरानी खबर ढूंढ के लाए तो देख के बोले अब पिराने पीर अपना इल्म बता रहे हैं करामत से और बता रहे हैं कि ये मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है, ये हुजूर का फैजान है, ये उम्मत रसूल पर अल्लाह की इनायतें हैं। मेरे गौस ने कहा बताओ इस खबर में एक खवाल सो रहा है, कहो तो गाता हुआ उठा दूं, कहो तो गाता हुआ उठा दूं। वो सुनना ही था। वो यहूदियों ने कहा आप जैसे चाहे करें, कहा बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो कहने लगे आप मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत है, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, आप सैयद हैं, हसनी हुसैनी सादात हैं, आप अली मुर्तजा के जानशीन हैं, आप बाबुल इल्म का फैजान लिए हुए हैं, आप सुल्तानुल औलिया हैं, आप तमाम वलियों के सरदार हैं। तो मेरे गौस ने कहा सुनो, मैं मेरे आका का उम्मती हूँ, वो तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा। तो वहां कुरान में लिखा हुआ है कि खुम्बे इज़्निल्लाह कहकर ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा करते थे। गौसे पाक ने कहा ये उम्मत रसूल का फैजान देखो, अब्दुल कादिर अपने हुक्म से मुर्दे को जिंदा करता है और गौसे पाक ने ठोकर मार के मुर्दे को कहा जिंदा हो जाओ। तो वो मुर्दा दिल मुर्दा नहीं जिंदा हुआ, बल्कि बगदाद की सरजमीन पर हजारों की तादाद में यहूदी और नसरानियों ने कलमे शहादत पढ़ा। तो पिराने पीर का ये मामला था। इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। उसके औलिया और वलियों का ये मामला है कि जो बनी इसराइल के पैगंबरों के पास मोजिज़ात थे, ये इनके पास करामत बन के आ गए। ये रहमत लिल आलमीन का सदका है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। हम खुशकिस्मत हैं, सरकार के मीलाद के सिलसिले में जमा है। मैं मीलाद के बारे में कुछ बातें कर अपनी बात खत्म करूंगा। आप और हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद बना रहे हैं और अल्लाह ने इस मीलाद को, अपने महबूब के मीलाद को बड़ा खास करके रखा, बहुत खास बना के रखा। और कुरान में वज़्कुरुहुम फी अय्यामिल्लाह, अल्लाह के खास दिनों का ऐलान कर दीजिए। ऐ महबूब अल्लाह के खास दिनों का ऐलान कर दीजिए। मेरे आका ने नमाज का ऐलान फरमाया, रोजों का फरमाया, हर वक्त का, हर ईदैन के बारे में फरमाया। मगर जब मीलाद मुस्तफा की बात आई तो मेरे और आपके आका ने दोशंबे पीर का रोजा रखा और फरमाया इस दिन में पैदा किया गया। तो सबसे पहले हुजूर का मीलाद शुक्राना मनाना, ये हुजूर की सुन्नत, ये सहाबा की सुन्नत, ये औलिया किराम की सुन्नत, और इसकी इतनी बरकतें हैं कि हमें ये मीलाद बनाना यहाँ भी काम में आएगा और खबर में भी काम में आएगा और हशर में भी काम में आएगा। और इसी मीलाद के तुफैल अल्लाह हमें बख्श देगा। वो कैसे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को अल्लाह ने बड़ी हिफाजतों से रखा। आका के नूर को अल्लाह बड़ा हिफाजतों से आगे बढ़ाया कि अब मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात बयान करूं, सुनाना तो चाहता तो बहुत ऊपर से आ सकता था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर के दादा जान। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ी गद्दी दी। कई की गद्दी थी? काबे के मुजाविर थे।
काबे के मुतवल्ली थे, केयरटेकर थे, काबे की हिफाजत करते थे। किसके घर की हिफाजत करते थे? अल्लाह के घर की हिफाजत फरमाते थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दीने इब्राहिमी पे कायम थे, वो काबे पे बैठे थे और काबे की सबसे बड़ी गद्दी जो थी ना, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गद्दी थी, वहां पे बैठे थे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे दिए। जब 9 बेटे हो गए और ज़ईफ हो गए तो बेचैन हो गए, क्योंकि उनके पिशानी में एक नूर था। जैसा मौलाना बोले ना, नूर चमकता था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पिशानी में भी एक नूर चमकता था। वो नूर नूरे पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 9 बेटे हुए और नूर ट्रांसफर नहीं हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये क्या अजीब मामला है कि मेरे 9 बेटे हो गए, अब तक मेरा नूर ट्रांसफर नहीं हुआ। 10 की उन्होंने मन्नत मांगे थे, 10वां पैदा हुआ हजरत सैयदना अब्दुल्ला। हजरत सैयदना अब्दुल्ला दुनिया में तशरीफ लाए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नूर ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही वो नूर ट्रांसफर हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला को हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, हमेशा अपने साथ रख रहे थे। कई को तो उनको मालूम था ये बच्चा बड़ा खास है, ये खास है। और खास बात ये है कि हजरत अब्दुल्ला की विलादत के साथ यहूदियों को, नसरानियों को मालूम हो गया कि नबी खातिमुन नबीन की आमद का जिना करीब आ गया। वालिद की पैदाइश से बेटे की आमद का अंदाजा लगा लिया। उन लोगों का भी इल्म का आलम देखो। वो कैसे? तो उनके पास किताबें समावी थी। एक किताब थी जिसमें आसार लिखे हुए थे कि जब खातिमुन नबीन आएंगे, हर पैगंबर खुशखबरी दिए ना, ईसा रोला भी दिए, सो दिए क्यों ना आने वाले, तो बोलेंगे जमीन और आसमान बनाए गए मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद के लिए, हम भिजाए गए हुजूर के इस्तकबाल के लिए, हम सुधार रहे हैं तुम्हें क्योंकि तुम रहमतुल लिल आलमीन को देखोगे। हर पैगंबर का यही मामला था। तो जब हजरत अब्दुल्ला दुनिया में जलवगर हो गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको हमेशा साथ रखते थे, छोटे रहने साथ रखे। और यहूदियों को मालूम हो गया। वो कैसे? तो यहूदियों के पास किताबें समावी का इल्म था, उन्होंने किताबचे थे, पेपर्स, उसमें लिखा हुआ था कि खातिमुन नबीन जब पैदा होने वाले होंगे, उनका जमाना करीब होगा, तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जो शहीद हुए, अब शहीदों का मकाम देखो, शहीदों के दर पे बैठ के शहादत की बात हो रही। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करे थे तो उनका कुर्ता था। अल्लाह, जिस्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस्म को कहां से धक्का लगता है इनके। वो पैगंबर थे, उनके कुर्ते को खून लगा हुआ था। तो किताबे समावी में था कि याहिया अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, तदफीन हो गई, सब हो गया, मगर उनका एक कुर्ता था। उनके बड़े रखे बोले, जब ये कुर्ते का खून ताजा हो जाएगा, तवज्जो, ये कुर्ते का खून ताजा हो जाएगा तो समझ जाना खातिमुन नबीन के आने के दिन करीब हो गए। जब यहूद और नसारा ने वो कुर्ते की जियारत की, और जियारत कई वो साल को साल सबिच करते, वो जियारत की तो देखा वो खून कच्चा हो गया। वो समझ गए कि खातिमुन नबीन दुनिया में आने वाले हैं, तो हजरत अब्दुल्ला से दुश्मनी करने लगे, उनकी जान के दुश्मन बन गए। और हिसाबा किताबा डालते 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 काबे तक पहुंच गए और आके चेक कर लिए कि अब्दुल मुत्तलिब के पिशानी से नूर निकल गया, अब्दुल्ला पैदा हो गया। और छोटे रहने से हजरत अब्दुल्ला पे नजर रखे हुए थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि इनकी जान को खतरा है, इनकी जान को खतरा है। उन पे फिदिया भी था, वो फिदिये की बात तो मौलाना से सुन लिए होंगे आप लोग, यकीन है मेरे को। तो हजरत अब्दुल्ला को संभाल के रखे, मगर कब तक रखते? जवान हो गए थे हजरत अब्दुल्ला। हुजूर के वालिद एक मर्तबा रेगिस्तान में निकल गए, अकेले रेगिस्तान में चले गए। अब रेगिस्तान में चले गए तो क्या हुआ, अचानक वो यहूदी उलमा, नसरानी
دیکھ لیے کہ آج انہوں اکیلے ہیں، ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اکیلے ہیں تو تیاری کرے ان کو قتل کرنے کی، تیاری کرے کہ ان کو شہید کر دینے کی۔ جیسے ہی تیاری کر رہے تھے ادھر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ لوگ ان کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کا نکاح کرانا چاہ رہا۔ تو ادھر دوسری پہاڑی پہ حضرت بی بی آمنہ کے والد بیٹھے ہوئے تھے، بی بی آمنہ کے والد بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسا انہوں غور سے دیکھے، انہوں شکار کیسے بیٹھے ہوئے تھے ہتھیار کے ساتھ، انہوں غور سے دیکھے کچھ یہودی عبد المطلب کے بچے کو مارنے کے یہاں سے آگے آ رہے ہیں، اور نوجوان خوبصورت حضرت عبداللہ کھڑے ہیں، اور یہ لوگ ان کو قتل کے ارادے سے آگے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھا اور یہ چاہا کہ عبداللہ کی میں مدد کروں، میں عبد المطلب کے بچے کو بچا لوں، اور وہ یہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نورانی مخلوق زمین پر اتری، آسمان سے نورانی مخلوق زمین پر اتری، نہ صرف اتری بلکہ وہ یہودی علماء اور عیسائیوں کو مار مار کے بھگا دی۔ یہ دیکھنا تھا۔ حضرت عبدالمناف بی بی آمنہ کے والد بولے، میں اپنی بیٹی آمنہ جو نیک ہے، پاکیزہ ہے، جس کا معاملہ نورانی اور روحانی ہے، اس کے رشتے کے لیے میں ایسے ہی نیکوکار کو دیکھ رہا تھا، کیوں نہ میں اس کا رشتہ، اپنی بچی کا رشتہ عبداللہ سے کرا دوں۔ یہ کہنا تھا، وہ خود حضور کے پاس پہنچ گئے، آقا کے پاس، آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی پاکیزہ ہے، میری بیٹی آمنہ عابدہ ہے، میری بیٹی سب سے نیکوکار ہے، میری خاندان میں اور کائنات میں ایسی نیکوکار پاکیزہ عورت نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں بھی اسی رشتے کے انتظار میں، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ عبداللہ کے نور کو بھی ٹرانسفر ہونا ہے، تو ایسے ہی شکم میں جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا اور حضرت عبداللہ کا رشتہ قبول ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ بی بی آمنہ سے نکاح ہوا اور حضور پاک علیہ السلام کا نور بی بی آمنہ کے پیٹ مبارکہ میں آ گیا، تو اماں جان آمنہ کیا فرماتی ہے کہ دوسری عورتوں کو جیسا حمل کی شکایت ہوتی تھی، میرے کو شکایت ہی نہیں۔ خدا کی قسم، ساری کائنات کو رحمت پہنچانے والے اپنی والدہ کے لیے کتنی رحمت ہے۔ بتائی کہ 6 ماہ کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیٹ میں کچھ نور ہے، کیونکہ میں جب چلتی تو آوازیں سنتی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، نورانی مخلوق یہ سلام پڑھا کرتی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی ہے، اور جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، ایک روایت کے مطابق تو حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو عرب کی عورتوں کا تقاضا تھا کہ اپنے گھر میں اجالا نہیں کرتی، جن کے شوہر گزر جاتے تو ان کے گھر کا چراغ بجھا ہوتا۔ اور ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، عبد المطلب کے گھر کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ عبداللہ کے گھر یعنی آمنہ کے گھر کے دروازوں سے، کھڑکیوں سے نور ہی نور، لائٹ ہی لائٹ آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آمنہ کو یہ پتا نہیں کہ عرب کا رواج ہے چراغ بجھا کے سویا کرتے ہیں، اور یہ ایسا چراغ جلائی ہے کہ زمین سے آسمان تک لائٹ ہے، زمین سے آسمان تک نور ہے۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی اور کہنے لگی، اے آمنہ کیا غضب کر رہی ہو، کہاں چراغ جلا کے رکھا؟ تو بی بی آمنہ نے کہا میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، یہ تو نور ہے جو میرے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی بتاؤ یہ نور کا ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی جب میں بستر پہ لیٹتی ہوں تو اس نور کی لائٹ میں آسمانوں میں فرشتوں کو جھومتے دیکھتی ہوں، اور فرشتے یہی پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ عجیب معاملے ہوتے ہیں۔ میری بصیرت بصارت کا یہ عالم ہے
کہ میں آسمانوں کی ہلچل دیکھتی ہوں، میں دنیا کے ہر خطے کو دیکھ سکتی ہوں۔ تو عورتوں میں تو یہ بات مشہور ہو گئی۔ اب جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اب آپ اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، آقا رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ آقا آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب بولتے ہیں کہ میں کعبے میں اس رات تھا۔ کعبہ سب سے مقدس مقام، اللہ کا گھر، وحدہ لا شریک کا گھر، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بے شمار پیغمبروں کی مزارات اسی میں ہیں، کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبے میں میں تھا اور ایک عجیب واقعہ دیکھا، اور ایسا واقعہ کہ میں نے نہ اپنے بڑوں سے سنا، نہ میں نے کبھی دیکھا۔ میری عمر بھی بزرگی کو پہنچ گئی، میں نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ میں کعبے سے دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے گھر روشنی ہی روشنی، بی بی آمینہ کے گھر روشنی ہی روشنی، اور زمین سے آسمان تک نور پہنچ گیا، اور دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، کعبہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے۔ اور فجر کے وقت سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ادھر عبد المطلب ٹہل رہے ہیں، ادھر کعبہ ہل رہا ہے۔ ہلتے ہلتے کعبے نے آمینہ کے گھر کا سجدہ کیا، کعبے نے آمینہ کے گھر کا سجدہ کیا، پھر کعبہ پلٹا اور مقام ابراہیم پر چھو گیا۔ عبد المطلب حیران ہو گئے کہ میں نے اپنے بڑوں سے نہیں سنا، میں نے کچھ دیکھا نہیں، کعبہ آج تک ایسا کیا نہیں، اور کعبے کا آج یہ معاملہ ہے۔ اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے یہ معاملہ دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے پھر آ گیا، حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ عبداللہ کو بیٹا ہو گیا، اور وہ سیدھے بی بی آمینہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اس ننھے کو میرے ہاتھ میں دو، میں گود میں لینا چاہتا ہوں۔ تو بی بی آمینہ نے کہا کہ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ نورانی مخلوق میرے اطراف بیٹھی تھی، اور میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور نور ایسے نکلا کہ کپڑے میں لپٹا ہوا، آب کوثر میں نہایا ہوا، خوشبو لگایا ہوا، وہ دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا، دو آوازیں میں نے سنی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کیا، انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور اس بچے نے اپنی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا کے کہا یا ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ حضور حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اور میرے آقا کے میلاد میں یہ چراغاں منانا، بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، چار بڑے فرشتے، ہر ایک کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور کعبے کے چاروں سم جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ یہ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ رسول اکرم رحمت للعالمین آ رہے، اور آپ کے ہمارے آقا دنیا میں آنے سے پہلے تمام پیغمبروں کی میرے آقا نے دستگیری فرمائی، تمام پیغمبروں کی مدد فرمائی، اور دنیا میں آتے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کو ہم کو یاد کیا، آپ کو ہم کو یاد کیا، تو امت نے بھی قسم کھا لی یا رسول اللہ آپ نے اپنے میلاد میں ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا، قیامت تک ہم آپ کا میلاد منانا نہیں بھولیں گے۔ اب کوئی بولے ہم نہیں مناتے میلاد تو بول دینا تمہارے کو سرکار اگر یاد کرتے تو تم بھی ملاتے۔ اس کی یہی دلیل ہے کہ حضور تمہارے واسطے دعا نہ کرے، اگر تمہارے واسطے دعا کرتے تو تم بھی یہ میلاد منا کے یہ محفلوں میں راتوں میں بیٹھتے تھے۔
اپنی نیند کی قربانی دیا کرتے تھے. خدا کی قسم آقا کے میلاد میں خوشیاں منانا یہ نیک بخت لوگوں کی علامت ہے، اور حضور کے میلاد میں غم منانا سوائے ابلیس کے دنیا میں خوشیاں سبھی منا رہے ہیں. ایک ابلیس ہی رویا تھا، اور کتنا رویا. حضرت عبداللہ کو تک قتل کرا دیر تک رکا انہیں، اتنے پیغمبروں تک پہنچا، سب کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اس کو معلوم خاتم النبین اگر دنیا میں تشریف لا لیں گے تو رب کائنات کا بول بالا ہوگا. اللہ کے بندے، اللہ کے حضور کے امتی اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایسی عبادت کریں گے جس پہ رب کائنات کو ناز ہوگا. ہم کیسے امتی ہیں؟ آپ کے ہمارے آقا ہمارے لیے اتنی بڑے بڑے تحفے دیے، ہم 5 وقت نماز کے لیے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. ہمارے سے 5 وقت نماز نہیں ہو رہی. خدا کی قسم 50 وقت نماز پڑھنے والے بھی امتیاں تھے. ان لوگوں کے اوپر کتنا ٹف تھا. خاتم النبیین کی امت ہے، اپن 1 وقت پڑھے تو 5 کا ثواب ہے، اپن 1 وقت پڑھے تو 5 پڑھے تو 50 کا ثواب ہے. کئی کو خاتم النبیین کی امت ہے. اور نماز کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائی، ہم حضور کو کیسے صورت بتائیں گے؟ ہم نماز چھوڑ کر رحمت للعالمین کو کیسا بولیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں؟ حضور جن کے صدقے میں کائنات بنی رات بھر ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے. حضور کے خدمے مبارک پہ محرم آ جاتا تھا، سجن آ جاتی تھی. سب پوچھتے تھے یا رسول اللہ رات بھر عبادت فرماتے ہیں؟ تو بولے میرا رب ہے اور میں عبادت کرتا ہوں میرے رب کی. اور امت کے لیے دعا فرماتے تھے. اور وہ امت نماز پڑھو آج کل تو وہی چل رہا، ہم وہاں بیٹھ گئے، ہم یہاں کر لیے، نہیں ہوتا ایسا. اور غوث اعظم کا نام لیتے اللہ اکبر، پیرانے پیر کا نام لے کے بولتے ہم نماز پڑھیں گے بھائی، میرے پیر دستگیر بچا لیتے. خدا کی قسم پیرانے پیر کی سب سے بڑی کرامت نمازی تھی. غوث اعظم کی کرامتیں مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو امت رسول کے ولیوں کو اللہ دے دیا. بخشانا یہ بڑی کرامت ہے، ان کی دستگیری کرنا یہ بڑی کرامت ہے. مگر غوث پاک سے پوچھے یا غوث آپ کی بڑی کرامت کیا ہے؟ تو پتا چلا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور 40 سال پڑھے. 4 دن پڑھ کے بتاؤ، 4 دن پڑھ کے بتاؤ. وہ غوث اعظم جو اللہ کے اسرار و رموز کا فیضان کا معمہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. پیرانے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں اس کی سطر ہٹ جائے تو میں سطر پوشی کر دیتا ہوں. وہ غوث اعظم ایک رات نماز پڑھ رہے، کتنی دیر پڑھے؟ عشاء پڑھے، نوافل پڑھے، 12 بج گئے. اب خیال آیا، نفس بولا اے عبد القادر ابھی تو رات بہت پڑی ہے، تھوڑا جسم اپنی پیٹھ بستر سے لگا، تھوڑا سا آرام کر لو، پوری رات عبادت کر رہے نا، تھوڑا آرام کر لو. یہ خیال گزرا تو غوث پاک نے کہا نفس نے مجھے یہ مشورہ دیا تو اب نفس کو کچلنا ضروری ہے، نفس کو مارنا ضروری ہے. پیرانے پیر غوث پاک اس رات ایک کان پہ ٹھہر کے پوری قرآن پڑھا. وہ غوث کے ماننے والے ہم 5 ٹائم کی نماز کو کیسا پیچھے ہٹ سکتے؟ وہ خواجہ معین الدین اجمیری، حسن سنجیری ہندوستان کی سرزمین پر حضور کے حکم پر پھرتے پھراتے مدینے سے اجمیر تک آ گئے. کیا دعوت لے کے آئے تھے؟ دعوت اسلام لے کے آئے تھے. اور اسلام کی دعوتوں میں سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے. دعوت کے ساتھ نماز کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. تو خواجہ معین الدین حسن سنجری آئے اور تبلیغ کرنے لگے. اب لوگ بولتے نہیں وہ بھائی دین کا کام، تبلیغ کا کام وہ مولوی صاحبہ کرتے، یہ لوگ خالی خوالی کرتے، نیاز کرتے. خدا کی قسم تبلیغ اسلام تو سب سے پہلے ہمارے اولیاء نے. اسلام تبلیغ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا. ہمارے اتنے بڑے کون؟ اولیاء کرام کے اتنے بڑے کون؟ غریب نواز
ख्वाजा मोइनुद्दीन 40 फुकरा के साथ अजमेर की सरजमीन पर है और मुकाबला बादशाह ने वक्त से, बादशाहों से मुकाबला हो गया। मुला बोलते नहीं, तुम्हारे को देखते कि सब तुम्हारे पीछे हो जा रहे, ना तुम्हारे पास हथियार है ना कुछ है, कशकोल है, तस्बीह है और जानिमाज बिछाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। तो उसने ऐलान कर दिया कि अब पानी बंद, इनके ऊपर पानी बंद। तो 40 फुकरा पे पानी बंद हो गया। आप नमाज की ताकत देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, गरीब नवाज, नमाज की ताकत और रब्बे कायनात का फजल लेकर कहा कि तुम हम पे क्या पानी बंद करोगे। हम अना सागर के पास गए और कशकोल को आगे बढ़ाया और सारा अना सागर कशकोल में। ये माजरा देखते कि लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या है भाई, ये तो समझने नहीं आया। फिर खाना बंद कर दिए तो सरकार गरीब नवाज कहाँ चले गए। उनकी सबसे बड़ी इबादत गाह को गए, जाके बोले महाराज ठिलिया तो दियो पित्तल की। उन्हें बोला क्या करते हैं ठिलिया से, तो बोले पित्तल की तुम्हारी रखी हुई है ना, मतलब हाँ, इसमें से दूध निकाल लेते। उन्हें बोला पूरी जिंदगी में आगे पीछे हुआ तो तुम नहीं लाई, अब ये लोग क्या करते होंगे जब दूध देती। तो गरीब नवाज क्या बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बोल के खींचना शुरू करे, उन्हें दूध देना शुरू कर दिया। और उन्हें क्या दूध दी, सब पी लिए, पलट के महाराज शुक्रिया बोले और चलने लगे तो महाराज भी पीछे। तो गरीब नवाज पलट के बोले महाराज किधर, बोले अब जिधर आप उधर हम, कलमा पढ़ लिए। तो अखलाक और दीन फैलाना, आपको दीन पर चलना होगा। आपको हमारे को देख के उन्हें आता उल्टा भाग जा रहा, हम माँ इलवा ऐसे मुंह में गुटका रखा हुआ है, मौलवी साहब वैसी नमाज पढ़ा दे रहा। कैसे कैसे वाकयात हो रहे हमारे साथ। दाढ़ी छोड़ना और दो छू गए तो छोड़ते भाई, सुधरे तो छोड़ते, तय करके सुधरेंगे नहीं। नमाज पढ़ो बोले करो, भूत नहीं को गया रे भाई ने, जब देखो नमाज बोल रहा बोल दूसरे दोस्त छुड़ा दे रहे। बुरी सोबत से बचो, नमाज को जाने वाले को रुका देते। अब 2-4 बातें आपको प्रैक्टिकल सुनाने के बाद अपनी बात को खत्म कर लूंगा, क्योंकि आज अपनी भी तबीयत डाउन है थोड़ी। और आप लोग माशाल्लाह इतनी देर बैठ गए, वही बड़ी बात। मैं खुद नहीं समझा था, ये तो बुजुर्गों के सदके बोल लिया। और शहीदों का मामला ऐसा रहता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पे वो कैफियत तारी करा हुआ है, वो मकाम और मर्तबा दिया हुआ है, उन्हें खुद भी खाते दूसरे को भी खिलाते। या आते कि जो सुनाना मैं खाना खा लिए क्या आप लोग सब जने बोले तो बोला वाह। अल्लाह कुरान में बोला क्या है मौलाना है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो शहीद हुए मारे गए उनको मुर्दा तस्वुर न करो, उन्होंने अपना रिस्क पा रहे और तुम्हारे को इसका शऊर नहीं है। तो हजरत आलम को उनका रिस्क मिल रहा तो उनके सदक़े में यहाँ पे भी खिला दे। बहुत कम जगह होता लंगर, लंगर कहीं को हो रहा। अब लंगर के बारे में एक बात सुना देता हूँ, अमल के बारे में बहुत करामत तो सुन रहे ना, अमल की करामत सुनो। गौसे पाक का जमाना है, पिराने पीर गौसे पाक के बाद एक बहुत बड़े वली है, उन्होंने बहुत बड़े वली थे। उन्होंने बोले मैं भी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को करामता करते हैं देखना चाहता। दूर दराज से सफर करके पहुंचे गौसे पाक करने, खानखा को आए। वो गौसे आजम दस्तगीर की जात है, जो आता जो नियत से आता वो भी पहचान ले। पिराने पीर घर खानखा में रखे, रोज साथ रखे, खिलाए पिलाए बिठाए, दर्ज दिए, सब करे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इन्हों भी 40 दिन तक बैठे। बोले अम्मा इतने दिन रहा, कुछ भी करामत नहीं बताए गौसे आजम, कुछ भी करामत नहीं बताए। निकल के जा रहे थे, गौसे पाक बोले इधर कहाँ जा रहा, क्या कहाँ जा रहा? तो बोले जा रहा हूँ। तो जो देखने आया था नहीं देखता, तो उन्होंने बोले हाँ आप समझ गए आप, हाँ नहीं बताए ना, करामत देखने आया था आप पहचान लिया, आप नहीं बताए ना। पिराने पीर गौसे पाक बोले क्या तू मेरे को कभी कोई नमाज छोड़ते हुए देखा? क्या मेरे से कोई रोजा छूटा?
کیا میرے سے شریعت مصطفیٰ کی پابندی نہیں ہوئی؟ کیا مجھ سے کوئی غیر سنت کام ہوتے دیکھا؟ تو مجھ سے کوئی ایسی بات ہوتے دیکھا جو اسلام میں نہیں ہے؟ تو کہنے لگا یا غوث، آپ سے میں نے کوئی ایسا عمل ہوتے نہیں دیکھا جو اسلامی تعلیمات سے ہٹکے ہو، جو خلاف سنت ہو۔ غوث پاک نے کہا سب سے بڑی کرامت یہی۔ اب جب یہ کریں گے تو کرامت کیا ہے؟ چلتے پھرتے ہو جاتے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو اور محبوب کے صدقے محبوب کی امت کو بہت پاور دیا۔ حضرت انسان بن گئے تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب قرآن میں ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب سے بہتر کس کو پیدا کرا؟ سب سے پاورفل کون؟ اب فرشتوں سے اوپر ہے نہیں اپن بولے تو انسان، سب جنے اپنے کو سمجھیں، پہلے انسان بنو۔ کیسا بننا انسان؟ اور فرشتے کیا ہے؟ تو لوگ بولتے نہیں ہے ولیوں کے پاس اتنے کرامتہ کہیں ہوئے تو انہوں سب سے پہلے انسان بنتے۔ اور انسان کامل وہی ہوتا جس کا دل سے، جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور قلب سے اقرار کرے۔ اور وہی انسان ہوتا جس کو ہر وقت یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا جس کو یقین ہے وہی مسلمان، وہی کامل ایمان والا ہے۔ جب اللہ کے دیکھنے کا یقین اتنا ہو جائے گا تو کوئی ترازو میں تول میں کمی کر سکے گا؟ کوئی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر سکے گا؟ کوئی اپنے رشتہ داروں کا حقوق مار سکے گا؟ کوئی اپنے پڑوس کو ستا سکے گا؟ کوئی 5 وقت نماز میں سے ایک نماز چھوڑے گا؟ کوئی چوری کر سکے گا؟ کوئی غیبت کر سکے گا؟ خدا کی قسم جب اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جائے گا تو انسان کوئی برا عمل نہیں کرے گا، تبھی انسانی رستے پہ چلنا شروع ہوگا۔ وہ جب انسان بن جائے گا تو رب کائنات نے جو فرشتوں کو طاقتیں دی ہے نا، خدا کی قسم وہ اس کی ابتدا رہے گی۔ اسی لیے تو غوث اعظم نے کہا کہ میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں، اس کی سطر ہٹ رہی ہے تو میں ٹھاک دوں گا۔ یا غوث اتنی طاقت کیسے؟ تو پتا چلا کہ حضرت جبرائیل دنیا میں کئی مرتبہ تیزی کے ساتھ آئے، کئی مرتبہ تیزی سے آئے۔ کیسا آئے؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو اللہ حکم دیا اسماعیل کو ذبح کر دو، تو حضرت جبرائیل کیا کرے؟ اللہ حکم دیا اے جبرائیل چھری چلنے سے پہلے جنت کو جا کے دمبا لے کے ابراہیم کے پاس سے اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کو رکھ۔ اب چھری کتنی جلدی چلتی ہے؟ اب حضرت جبرائیل کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر ہے، ہزاروں لاکھوں سال کا سفر۔ حضرت جبرائیل وہاں پہ اور حضرت ابراہیم کی چھری پھرنا شروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل حکم پہ وہاں سے نکلے اور نکل کے جنت کو جا کے دمبا لیے اور دمبا لے کے حضرت اسماعیل کو ہٹا کے لٹا دیے۔ اور حضرت ابراہیم جب آنکھ پہ پٹی تھی کاٹے تو دیکھے تو دمبا ہے جنت کا۔ اب جبرائیل کی رفتار کا عالم دیکھو، کہاں سے کہاں گئے۔ اور ایک بار حضرت یوسف کو کنویں میں ڈھکلے، اللہ کا حکم ہوا جا کے انہوں نیچے تختہ رکھ دیے، ان کو ڈوبنے نہیں دیے۔ اور حضور پوچھے اے جبرائیل تم دنیا میں اور کتنے مرتبہ آئے؟ تو بولے رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کے واسطے بھی تیز آیا۔ ہاں حضور بولے کس کے واسطے؟ تو بولے یا رسول اللہ آپ کے واسطے بھی بہت تیزی سے آیا تھا اور سب سے تیز آیا۔ تو بولے جبرائیل کب؟ تو عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ جب احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، جب جنگ میں آپ کے دندان مبارک داتا شہید ہوئے اور خون کا قطرہ گرنا شروع ہوا، اللہ اکبر، خون زمین پر گرنے لگا اور اللہ نے جلال میں کہا ہے جبرائیل میرے محبوب کا خون زمین پر گرنے نہ پائے، اگر گر جائے گا تو قیامت تک سبزہ اگنے نہیں دوں گا۔
یہ کہنا تھا میں سدرا چھوڑا اور زمین کو اپنے پروں میں ڈھانکتا ہوا آیا، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خلاب دہن کو، آپ کے خون مبارکہ کو اپنے پروں پر لے لیا۔ یہ جبرائیل امین کی رفتار ہے۔ اب جو انسان کامل انسان ہوگا تو اس کے معاملات ایسے ہوں گے، تو سمجھ جاؤ علی حیدر کرار ہے، خیبر کا دروازہ ہے، جس دروازے کو 40 آدمی پکڑ کر بند کرتے تھے، مولا علی شیر خدا اپنے دونوں ہاتھوں میں اس دروازے کو اکھاڑ کر مشرکوں سے لڑ رہے۔ اے علی یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو پتا چلا یہ کامل انسان کی اللہ نے جس کی تعریف فرمائی کہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں اللہ نے آپ کو ہم کو پیدا فرمایا اشرف المخلوقات۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو ڈھال لیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ڈھال لیں گے، اور سنو کیسے کیسے شہیدوں کے پاس بیٹھے ہو، انہوں نے اپنا گھر دار چھوڑا، اپنا سکون چھوڑا، اپنے رشتے ناتے چھوڑے، انہوں نے اللہ سے رشتہ لگا لیا۔ اب جو لوگ دنیا میں رشتہ لگاتے ہیں نا، ان لوگوں کے بھی خبریں ہوں گے۔ اللہ سب کی مغفرت کرے بھائی، ہر مومن کی مغفرت کرے، ہر ایک کی خبر میں نور بھر دے۔ یہاں جتنے ہیں اللہ ان کی خبروں میں نور بھر دے، مگر دنیا میں نوٹاں کمائے، گھراں کمائے، دولتاں کمائے، مدرسے کو بھی نہیں دیے، حافظ صاحب کو بھی نہیں کھلائے، مشائخ کو بھی نہیں دیے، جس کے دینا تھا ان کے بھی ڈبا لیے، رکھ لیے۔ جاتے وقت کیا لے کے گئے؟ کفن کو جیب رہتا، سوپ سے لاچار دکھتا بیچارہ جاتے وقت، اور انہیں اندر جاتے کہ بچے بولے چلو حساب کر لیں گے نا، آج کے دن اچھا ہے۔ زیارت ہوئی جب تک ہنس لیتے کھاتے۔ میں اچھوں کے نے بھی دیکھا، مڈل کلاس کے نے بھی دیکھا، بروں کے نے بھی دیکھا، ایسا روتے جنازے میں بس بات چلے گئے، ختم، دنیا ختم۔ دفنا کے ہفتے کی حساب لنگیاں ہیں تو بھی بانٹ لیتے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ دنیا ہے، وراثت کا معاملہ شریعت کا ہے بھائی، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، دینا لینا سب صحیح ہے، مگر تو حلال کا بھی کمایا، حرام کا بھی کمایا، بٹے بازیاں کر کے بھی کمایا، کس کے واسطے؟ تیرے کو گاڑ کے آئے تو پلٹ کے نہ پوچھ رہے، تو اب جواب دے لیتے بھائی کون سی اولاد کے واسطے کمایا؟ تو خدا کی قسم دنیا میں جو لوگ دل لگاتے نا ان کے خبراں ویران رہتے، اور جو لوگ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے، خدا کی قسم اللہ قرآن میں بول رہا ان لوگوں کی خبر جنت الروحان و ریحان الرحیم ہے، ان کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی خبر میں نوری نور رکھا، اور ان کی خبر میں سبزہ ہے، اور ان کی خبر میں خوشبو ہے۔ اب ہم نے پھولاں پہ کیوں چڑھاتے؟ ارے بھائی عالم شہید کو کیا ضرورت ہے بھائی اتنے پھول چڑھانے کی؟ تو پتا چلا اللہ اپنے محبوبوں کی خبر میں خوشبو رکھتا ہے، تو اللہ کے بندے ان کی خبر کے اوپر خوشبو رکھتے ہیں۔ خوشبو کا تعلق خوشبو سے ہوتا، اور جس کا دل جس طرف لگا انہیں وہی نہ کرتا۔ اب آسان ہے، ایک اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ بولے حضرت اتنے باتاں کر دیے، رستہ ہی نہیں بتا رہے ہیں صحیح ہونے کا، رستہ بھی دیتا ہوں۔ آل رسول ہوں، غوث اعظم کی اولاد ہوں، حضور کا امتی ہوں، حضور کا غلام ہوں، حسنی سادات ہوں، فارمولا نہیں دوں گا، سب سے آسان فارمولا دے رہا ہوں۔ اگر اپنا لو اگلے سال تک اپنی پوروں کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں دیکھے تو بول دینا، سوال ہی نہیں دیکھنے کا۔ اب شہید ہونا کتنا بڑا مقام ہے، خبر میں زندہ رہتے کھاتے، اب اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ اللہ شہادت کے اوپر اتنا سب بول رہا۔ ایک واقعہ ٹھنڈے دل سے سن لو، آج سرکار کے میلاد میں طے کر لو کہ حضور کے ایک چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، بہت بڑے بزرگ، آج بھی ان کی خبر آباد ہے۔ اتنے ندیاں بھی ہیں نا، علماء بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی مزار پہ حضور جایا کرتے، ان کے پاس حاضری دینا حضور کا ہی سنت ہے۔ اور خدا کی قسم کل رات میں دیکھے سید الشہداء کے پاس ایک بیٹھا ہوا تھا، میں بولا یا امیر حمزہ آپ کا واقعہ ضرور سناؤں گا۔
آپ کی ترقی کے بارے میں بولوں گا، اور آپ کی خبر پہ قیامت تک حضور کا امتی آئے گا۔ جو امتی حضور کی زیارت کو آ رہا ہے، مدینے کو آ رہا ہے، اے حمزہ آپ کے پاس آئے گا اور اپنے معاملات سنائے گا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ گورنر مدینہ ہے۔ حضور نے ان کو بڑی طاقتیں دے رکھی ہے، اللہ نے بڑا حکمت والا پاور والا بنایا۔ اب حضرت امیر حمزہ کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، بڑی دردناک شہادت ہوئی، مگر سکھ سمجھ رہی شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں گئے تو اتنا مقام ملا۔ معراج کی رات ہے اور حضور کو معراج جسمانی ایک بار اور روحانی کئی مرتبہ ہوئی۔ حضور جاتے تھے، دیکھتے تھے، آتے تھے۔ حضور کے لیے کوئی عجب بات نہیں تھی۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میں جب جنت گیا تو میں نے دیکھا میرے چچا حمزہ کو ایک نورانی تخت پہ بیٹھے ہوئے، اور اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر لال و نمرود ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ میرے صحابہ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، امیر حمزہ کو میں نے دیکھا، چچا کو بہت بڑا مقام ہے۔ میں آگے بڑھ کے پوچھنے لگا، اے حمزہ، اے چچا بتاؤ اللہ نے کس عمل کی بنا پر تمہیں یہ مقام دیا؟ تمہیں یہ مقام کس عمل کی بنیاد پہ دیا؟ تو حضرت امیر حمزہ دست بدادو ہو کے ٹھہر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے رب کائنات نے، اب کائنات نے، آپ کے رب نے مجھے یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف آپ پر درود پڑھنے کی بنا پر دیا۔ حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ کو وہ مقام ملا، وہ حمزہ جو شہید ہوئے، وہ حمزہ جو حضور کے لیے لڑے، وہ حمزہ جو صحابی ہے، مگر کہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ ملا تو آقا آپ پہ درود پڑھنے کے لیے بنا پہ ملا۔ اب سنو ٹھنڈے دل سے، حضور کا امتی حضور پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ امتی درود پڑھتا ہے تو رب کائنات اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور جب 10 مرتبہ رحمت کی نظر پڑتی ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا کم از کم جمعرات کی شب جمعے کے بعد 100 مرتبہ، اور روایت میں آتا ہے 80 مرتبہ حضور پر درود پڑھ لیں تو خدا کی قسم 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے دل میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جائے گا، آقا کا نور نکلنا شروع ہوگا، رحمت للعالمین کے صدقے تم پر فضل شروع ہو جائے گا، تو سنو، دنیا میں تمہارے گناہوں سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا، تمہارا تعلق برائیوں سے ٹوٹ جائے گا، تم اپنے آپ نیکی کی طرف ہو جاؤ گے۔ جو مصطفیٰ جانے رحمت درود پڑھنے لگے گا اس کی نماز قضا ہونا بند ہو جائے گی، وہ ہر عیب سے پاک ہونے لگے گا، اور اللہ رب العزت اتنی دولت دے گا، اتنی دولت دے گا، اتنی شہرت دے گا۔ اب دولت کا مطلب نوٹاں بھر لینا نہیں ہے، آپ جو چاہ رہے وہ کام ہو جاتا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے، اور کیسے کمی نہیں رہتی ہے؟ آپ چاہو مدینہ جانا ہی جانا ہے۔ اور مدینے کے بارے میں ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کئی لوگ بولیں گے نا صاحب اتنی بڑی تقریر کرے، ہمارے پاس ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولوی صاحب تھے، ایک فقیر صاحب تھے، انہوں پوری زندگی تصویر پہ یا رسول اللہ بولے، انہوں مدینے کو نہیں گئے، آتا نا دل میں۔ ہمارے تو حالات کچھ نہیں ہے، نہ پاسپورٹ بنتا، نہ ہم مدینے کی زیارت کو جاتے، نعت خان صاحب پڑھ لیے ہو گیا۔ خدا کی قسم پریکٹیکل سناتا ہوں، دلائل الخیرات شریف بول کے ایک درود کی کتاب ہے، حضور کو بہت پسند ہے، حضور قبول فرما لیے، حضرت سلیمان الجزولی لکھے سو کتاب ہے۔ اب غور سے سنیے، 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، مدینہ المنورہ بقیع کا واقعہ ہے۔ ایک غریب مسلمان حضور کا امتی، سوڈان صومالیہ کے علاقے کا رہنے والا کالا،
وہ زندگی بھر دلائل خواہش ہی پڑھتے رہا اور خواہش کیا تھی؟ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مدینے کو آنا چاہتا ہوں، مگر غریب ملک، پھر اوپر سے بھائی کی خدمت کرا، بھائی غریب، اتنے غریب رو رو کے پڑھتے تھے۔ اب سب بولتے تھے کہ انہیں دل سے درود پڑھتا مگر جانے کے تو رستے نہیں بنے۔ اب غور کریے میری بات کو، جو لوگ یہ سوچتے نا زندگی بھر تڑپ کے رہ گئے نہیں جا سکے، ان کے لیے بھی خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں۔ مدینے میں تڑپ کے چلے گئے نہیں جا سکے، بخار آباد میں چلے گئے کبھی پہنچے نہیں، تو خدا کی قسم دل کا کنیکشن مضبوط کر لو، کیسا پہنچتے وہ بھی سنا رہا ہوں۔ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا سید شاہ مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مدینے کو گئے اور دیکھے کہ رجال الغیب رات میں بخی میں اتر رہی۔ رجال الغیب بولے تو نہیں دکھنے والے لوگ، نورانی مخلوق، انہوں مردوں کو نکال رہے، کچھ لوگ مردوں کو لا رہے۔ انہوں بولے یہ کیا ہو رہا رات کے اندھیرے میں؟ تو جا کے دیکھے اور ایک کو پکڑ لیے، ولی کامل تھے، بول کیا ہے یہ قصہ؟ تو بولے جو لوگ یہاں پہ ایکسیڈنٹلی آگے ایڈمٹ ہو جاتے، مطلب مدینے میں رہتے، کبھی ایسا خواہش نہیں رہتی تھی بخی کی، یہاں آ کے دفن ہو جاتے، ان کو نکال لیتے، اور جو لوگ دنیا کے کونے میں حضور کے عشق میں مر گئے ان کو وہاں سے لا کے یہاں دفنا دیتے۔ اب وہ حضرت کا واقعہ سنا رہا ہوں، تو انہوں کالے سوڈانی تھے، سومالی لفظ سے یہ انہوں بولے میرے کو سومالی تھے۔ سومالی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا ان کو دفنا دیا۔ جاتے جاتے انہیں بولا زندگی بھر میں کتاب پڑھتے تھے درود شریف کی، اب میں کیا کروں؟ اس کو بھی یاد ہو گیا تھا، بولا ان کو اتنا شوق تھا نا کتاب کے ساتھ گاڑ دو، وہ سینے پہ رکھ دے کے دفنا دیا۔ کہاں پہ؟ صومالیہ میں دفنایا۔ اب یہاں پہ سسٹم کیا ہے بخی شریف میں؟ ٹائٹ لوگ آئے نا، چمڑے اوپر پاجامے اوپر کھود دیتے جلدی جلدی، اب ان کی بھی مجبوری ہے بھائی، کھودے تو دوسرے لوگوں کو لیں گے نا، جلدی جلدی خبراں کھولتے، نکال دیتے، ہڈیاں کونے میں گڑ دیتے، کیمیکل ڈال دیتے۔ ایک بار کھولے، ارے غلط خبر کھول دیے، آدمی لیٹا بھائی چھے بلکہ بن گئے۔ پھر 6 مہینے کے بعد کھولے، پھر جیسے کہ ویسا لیٹا ہوا، پھر کیا ہے کہ تو 1 سال 2 سال 3-4 سال تک یہ قصہ چلا۔ تو اللہ بولے نہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی، اس کے ساتھ والے پورے گل جا رہے، انہیں گل رہی نہیں، انہیں ایک گل رہی نہیں تو ڈبل کیمیکل ڈالے، اگلی وقت تو پورا برابر ہو جانا ہے نہیں۔ پھر دیکھے تو ثابت، علماء بھی بولے کیا قصہ ہے؟ تو ہاتھ میں کتاب تھی، وہ کتاب نکال کے دیکھے تو دلائل خواہش تھی۔ اب کتاب نکال کے علماء بولے اپن تو نہیں ہاتھ لگا سکتے، ڈیٹر دکھ رہا مسئلہ، ڈر گئے، ایمان مضبوط رہا تو ڈیٹر دے، پورے دکھاوے کے تھے۔ وہاں پہ بھی عرب میں بھی تھی، ایک کو پکڑ کے لائے، انہوں پڑھنے والے سنی تھے، ان کو بولے ادھر تمہارا ایک بھائی بندو دیکھ رہا، جا رہا ہی نہیں، اتنے کیمیکل نہ ڈالے، صافش نہیں ہو رہا انہیں۔ انہوں دیکھ کے بولے ارے ہو یہ درود کی کتاب ہے، تو بولے یہ لے لو۔ اب مسئلہ کیا بتانا چاہ رہا ہوں سوچئے کہ وہ کتاب لے لیے، اور وہ جو شخص کا بیٹا تھا انہیں یہی روتا تھا کہ میرا باوا زندگی بھر درود پڑھا، اور یہ روتے رہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دربار کی زیارت کرنا۔ انہیں بولا میرا باوا پڑھتے پڑھتے ختم ہو گیا مگر مدینے کو نہیں گیا۔ اس کے دل میں تکلیف تھی اور انہیں بھی درود پڑھنے والا تھا۔ 5 سال کے بعد مدینے شریف کو آیا، انہیں پیسے جوڑ کے کر کے کالا صومالی آیا، بچہ ان کا آگے سرکار کرنے رو رہا۔ اب میرے آقا کا علم دیکھو، انہیں 5 سال کے بعد آگے گیلے کرنے والا ہے، رونے والا ہے، میرے آقا جانتے ہیں۔ وہ رو رہا، یا رسول اللہ میرا باوا اتنا تڑپتا تھا نا، کہیں کو نہیں بلائے مدینے، انہیں اتنا درود پڑتا تھا نا، کہیں کو نہیں بلائے۔ بولتے بولتے پلٹ کے بازو دیکھا تو ایک گورے سر کے عرب صاحب ایک کتاب پڑھ رہے، انہیں کتاب دیکھتے کہ چمکا، ارے باوا کی کتاب، یہ عرب کے ہاتھ میں کیسا؟ غور سے دیکھا تو تھوڑی دیر جھانکا تو وہی کتابیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عرب کو بولا اس کے پیچھے کے پیچ میں یہ شعر لکھا ہوا ہے نہیں، تو عرب صاحب بھی چمک گئے، یہ تیرے کو کیسا معلوم؟ تو بولے قسم کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کے پاس ہے، بولو یہ کتاب کیسا ملی؟
تو انہوں بولے کتاب کیسا ملی میں بعد میں سناتا ہوں, یہ کتاب کے بارے میں تیرے کو کیسا معلوم, وہ بول تیرے کو بھی سرکار کی قسم. تو انہیں بولا یہ کتاب میرے والد کی تھی, 40 سال تک میں یہ کتاب کو دیکھتے رہا, اور میرا باپ جب صومالیہ میں مر گیا تو میں نے قبرستان میں اس کو دفنا کر اس کی قبر پر, اس کی میت پر, اس کے جسم پر یہ کتاب رکھا تھا. یہ کہنا تھا, انہوں ہاتھ پکڑ کے بولے تو دفنایا تیرے باپ کو وہاں تھا, اور یہ درود کے صدقے تیرا باپ بقیع میں نکلا اور میں نے اس کی زیارت کی. تو جو لوگ حضور کے عشق میں, حضور کی محبت میں میلاد مناتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, میرے آقا ان کو نوازتے ہیں. لوگ ایک وقت کے لیے جا کے آ جاتے ہیں, جو تڑپ کر یہاں مر گیا قیامت تک حضور کے قدموں پہ رہے گا. کبھی اپنے آپ کو غمزدہ نہیں سمجھنا. کوئی نہیں جانے والا ہے تو یہ نہیں کہ آپ جب درود پڑھتے ہیں نا, حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی درود پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعرات کی رات اور جمعے کی شب تک جو امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت خاص رحمت والے فرشتوں کو زمین پر رکھتا ہے, اور ان کے ہاتھ میں خاص پیپر ہوتا ہے جو سونے اور چاندی کے قلم کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس پہ انہوں درود پڑھنے والے کا نام لکھتے, درود لکھتے اور درود پڑھنے والے کا نام لکھتے اور حضور کو دیتے اور حضور اپنے پاس رکھ لیتے. کل قیامت میں اگر کوئی عمل ہمیں بخشانے والا نہیں ہوگا تو شفیع المذنبین آئیں گے اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے. آقا اگر اعمال کی کمی ہماری دیکھ کر اپنے جبے مبارکہ سے وہ درود نکالیں گے, رکھ دیں گے, اور ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور رب کائنات ہمیں معاف فرما دے گا. درود آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے, خبر میں بھی کامیابی ہے, محشر میں بھی کامیابی ہے. اور خدا کی قسم جب خبر اندھیری ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھا گیا درود, پڑھا گیا سلام تمہاری ہماری قبروں کو نورانی بنا دے گا, ہماری تمہاری قبروں کو خوشبو والی خشبر بنا دے گا. جو لوگ شہید ہوتے ہیں رب کائنات نے ان کا وہ مقام رکھا ہے, اور جو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہیں رب کائنات ان کی خبر کو جنت کا حصہ بنا دیتا ہے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں رب کائنات سے میں دعا کرتا ہوں, یا پاک پروردگار تیرے حبیب سرور کونین کے صدقے و توفیل اس محفل کو سجانے والوں کی عمر میں برکت عطا فرما, اس محفل میں آنے والوں کی, بولنے والوں کی عمر میں برکت عطا فرما, اس علاقے کے لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرما, صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. رب کائنات تیرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا غلام بنا دے, سچا امتی بنا دے. رب کائنات ہم میں جو بے نمازی ہے نماز والا بنا, ہم میں جو بے عمل ہے عمل کرنے والا بنا, جو بچیاں رشتے کے لائق بیٹھی ہے مالکہ فاطمہ الزہرا کے صدقے ان کا نیک رشتہ کر دے. جو ہم میں مقروض ہیں, جو قرض دینے والے رب کائنات ان کا قرض ادا فرما دے. رب کائنات جو بچے نوجوان بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما دے. جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں علم کا شوق عطا فرما, دین اسلام کی تعلیم عطا فرما. رب کائنات دنیاوی تعلیم عطا کرنے والا بنا. رب کائنات اپنا فضل فرما, اپنا کرم فرما, اپنا رحم فرما. رب کائنات ہمیں اخلاص کے ساتھ تیرے دین کا کام کرنے والا بنا, تیرے محبوب کے رستے پہ چلنے والا بنا. اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت عطا فرما, امام حسن امام حسین کی غلامی عطا فرما. پاک پروردگار غوث اعظم کا سچا مرید و غلام بنا کے رکھ. رب کائنات اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرما, ہم پر فضل فرما, ہم پر کرم فرما. اس محفل کے طوفیل ہماری مغفرت فرما دے. رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم پر فضل فرما. ہم میں جو والدین کے بے ادب ہے اللہ انہیں ادب کرنے والا بنا, اور جو والدین بچوں کو چھوڑے ہیں ان کو بھی شفقت کرنے والا بنا. رب کائنات ہم پر فضل, کرم, رحم فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ. صلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام
اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی ہے ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاصم رزق الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك يا حبيبي يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اللهم احفظنا كل البلاء الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الدين لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
साइड से आना मत की बारिश होना कभी वो तो जल्दी जल्दी मिली गाड़ी ला लिए भाई थोड़ा साइड से चलिए भैया जाने वाले दीजिए रास्ता दीजिए भाई थोड़ा उधर ना इधर से आ जाओ जाने वालों को रास्ता दे दो एक से आगे जा रहे नहीं सब जा रहे हैं नहीं सुनो गाड़ी में बॉटल है पानी टाटा को देख लो पानी चलिए मिल लिया आप आ जा रहा हूँ मैं क्या जा रहा हूँ बाकी के लोगों से चल लेते मिलता हूँ नीचे उतर के मिलता हूँ